السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں آپ کی قیام سیام اور جو ہے وہ آپ کی عبادات قبول فرمائے، اینڈ may اللہ bless you all and may اللہ preserve all of you۔ آج جس موضوع میں میں نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے، اگر انسان نے دنیا میں کہیں پہنچنا ہے، he wants to reach somewhere، تو اسے بہت سی چیزوں کو نہ کرنا سیکھنا پڑے گا۔ he has to learn to say no۔ مگر ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے وہ حق کی بات کریں، اور نہ ہی وہ حق کو سننا چاہتے ہیں، نہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ مقدار ہے ٹاکسک لوگوں کی، زہر آلود لوگوں کی، پیپل who have a very toxic mindset، مطلب ان کے اندر وہ مثبت اور پازیٹیوٹی نہیں ملتی کبھی بھی۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں ایک معاشرہ، ایک سماج لوگوں کو قبول نہیں کرتا، کیوں یہ معاشرہ خوابوں کو قبول نہیں کرتا، اور کیوں یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک انقلاب کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا۔ دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی نا انسیکیور ہو جاتا ہے، اور اس سے جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کمپیریزن میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے ملانا شروع کرتا ہے، when he starts comparing himself with other people، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تو اپنے اندر نا کوئی کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ That is where the insecurities come into a person۔ تو جو انسان کنٹینٹڈ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، اللہ کی تقسیم سے، اور جو بھی اس کو ملا، جو رنگ اس کو ملا، جس طرح کا چہرہ اس کو ملا، جس طرح کا جسم اس کو ملا، جس طرح کے حالات اس کو ملے، جس طرح کے معاملات اس کو ملے، جس طرح کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اس کو ملا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو قبول کر لے اور اپنے حالات کو قبول کر لے اور اپنی زندگی کو قبول کر لے، تو انسان جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بہت سے مسئلے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یو ول فائنڈ ہم کہ وہ بڑا ہی میٹھا اور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے سوسائٹی کے لحاظ سے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اور اکثر معاشروں کے اندر ایک ڈر سے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی سائیکولوجیکل سائیکوپیتھیز کے مطابق بچہ پالا جاتا ہے، اپنی کمزوریوں کو سامنے بنا کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی جہالت کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی مقابلے بازیوں کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی شارٹ کمنگز کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جا رہا ہوتا ہے، جو بھی فزیولوجیکل اور فزیکل ہوتی ہے۔ تو جو ایک انسان معاشرے میں آتا ہے وہ ایک ڈرا ہوا، ہر وقت کمپیئر کرتا ہوا، ہر وقت اگلوں کی طرف دیکھتا ہوا، ہر وقت تجسس رکھتا ہوا، ہر وقت ایک مماثلت کرتا ہوا، تو اس سوسائٹی کے اندر، اس مائنڈ سیٹ کے اندر سکون نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت مماثلت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو بہت کچھ دیا تھا، اللہ had given a lot to ابلیس کے پاس اسٹیک میں بہت کچھ تھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ کمپیریزن میں چلا گیا۔ حالانکہ انسان جب اپنے اوپر نظر کرے نا، انسان اگر اپنے اوپر نعمتوں پہ نظر کرے، انسان اپنے اوپر بلیسنگز کو اگر دیکھنا شروع کرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تو شمار کرنے پہ آئے تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تجھے کس طرح کی نعمتیں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوازا ہے۔ لیکن جب انسان دوسروں کو دیکھنا شروع کرتا ہے نا، یہ کمزوری ہے نفسیات کی، وہ کمپیریزن میں جاتا ہے، اور جب وہ کمپیریزن میں جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس بیسس پر نہیں جاتا کہ اگلے کو نہیں ملا، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا، اور یہ کمپیریزن کی بیسس کے اوپر وہ ایک اندر سے چھوٹا، اپنی تقلیل، اپنی تخفیف، اپنے آپ کو خود بلیٹل کرتا ہے۔ ایسا شخص، اور یہی ہوا جب اللہ نے کہا سجدہ کر دو آدم کو، کیونکہ ہم اسے ایک رتبہ دینا چاہ رہے ہیں، سب نے کر دیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تم نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا آدم کو، از امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا، اور خلقت بیدی
میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، میں نے اسے بنایا، میرا شاہکار ہے آدم۔ تمہیں اسے انڈورس کرنا چاہیے تھا، تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا تو تم اسی کو مان لیتے کہ میرا حکم تھا۔ تو اس کے اوپر اس نے آگے سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کیونکہ ادنا سی چیز ہے اور آگ جو ہے وہ ہر چیز کو پیوریفائی کر دیتی ہے، تو وہ یہاں کمپیریزن میں گیا اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا کفر کر دیا اور اس نے آسمانوں پر اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں آئی۔ جب اس نے یہ پہلے سٹیج پہ ہی اپنے بیماری کا علاج نہیں کیا نا، جب اس نے پہلے سٹیج پر ہی اپنی نفسیات کا علاج نہیں کیا نا، جب اس نے پہلی سٹیج پر ہی اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، جب اس نے پہلی سٹیج پہ اپنا محاسبہ نفس نہیں کیا، جب اس نے پہلی سٹیج پہ اپنا مجاہدۃ النفس نہیں کیا، جب اس نے سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ریکٹیفیکیشن، سیلف انالیسس نہیں کیا، تو اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی آگے سے کہ اس نے اللہ کو غلط کہہ دیا۔ اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی۔ آپ دیکھیں ایسے شخص کی ایسی اس سے اب حرکتیں دیکھیں کیا صادر ہو رہی۔ پہلے اس نے ایک مخلوق کو آگے سے اس کی حقارت کر دی، تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ آگے کیا کیا؟ اللہ پر الزام لگایا اس نے، قال ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ پھر اس نے چیلنج بھی دیا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے صبح تک کی مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی پوری اولاد اور اس کی آل اولاد کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ایک جگہ پر اس نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کے اوپر حملے کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اسے شکر گزار نہیں پائے گا اور تو دیکھے گا تیرا فیصلہ غلط تھا۔ ایک مخلوق جو ایک جگہ پر اللہ والی تھی، دوسری جگہ پر اس نے ہر معیار کی نفی کی ہے، اس نے اپنے اوپر ایک ایسا وصف اٹیچ کر لیا جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اس نے آدم علیہ السلام پر ایک ایسا لقب لگا دیا جس کے وہ مستحق نہیں تھے، اس نے اپنے آپ کو اللہ سے برتر شو کر دیا، اس نے بڑے کی توہین کر دی، اس نے بڑے کی شان میں گستاخی کر دی، اس کا حکم ماننے سے فرما برداری کر لی، اور اپنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس نے چیلنج دے دیا کہ میں ثابت کروں گا کہ میں غلط نہیں تھا۔ اس سب کی بنیاد کمپیریزن سے ہوئی تھی، اس سب کی بنیاد کمپیریزن سے ہوئی تھی۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے آدم علیہ السلام کے حسن کو نہیں دیکھا، اس نے آدم علیہ السلام کو جگہ نہیں اپنے دل میں، اس نے آدم علیہ السلام کا وہ ظرف نہیں دیا آدم علیہ السلام کو جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، اس نے آدم علیہ السلام کو وہ شرف نہیں دیا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، اس نے اللہ کے حکم کی برتری کے اوپر اپنی ریشنل تھنکنگ کر دی، اس نے ایک ڈیوائن حکم کے اوپر یہ ایتھیسٹوں کی طرح لاجیکل ریزننگ کر دی، اس نے اپنے آپ کو رب کی تقسیم کے اوپر اپنا ریشنل تھنکنگ، اپنا دماغ چلا لیا، اس نے اللہ کے حکم کے اوپر ہر ڈائنامکس اور ہر وسعت سے نہیں دیکھا، اپنا مائنڈ چلا کے اس نے فتویٰ لگایا اللہ کے اوپر۔